کے تعلق سے ہم سیکھ رہے تھے، ہے نا؟ یہ کہہ سکتے ہیں غیر اللہ کو اللہ کی کچھ عطا کرنے سے علم حاصل ہے کے بارے میں سیکھ رہے تھے، تو اس پر کچھ دلائل کے ذریعے سے اعتراض کیے گئے، یا کہہ سکتے ہیں کچھ دلیلیں یا کچھ باتیں قرآن پاک کی ان کے تعلق سے سمجھ میں نہیں آئیں لوگوں کو، تو انہوں نے اپنی اپنی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی اور اعتراض ہو گئے، ہے نا؟ تو اسی کو ہم پڑھ رہے تھے۔ اسی میں سے ایک 14ویں دلیل تھی، وہ ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ اب 15واں اعتراض آیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ۔ اعتراض کیا گیا، بتائیں یہ اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ آپ سے لوگ ساعت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں، آپ فرما دیجیے گا اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے نا؟ یہی تھی کافی اعتراض ہے، اعتراض دیکھ لیتے ہیں اس چیز کی۔ آواز آ رہی ہے نا؟ پہلے ہی بتائیں کوئی بھی ایک شخص اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے بتائیں، کوئی بھی شخص۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بیچ میں اٹک جاتی ہے۔ اچھا اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا۔ جواب، تفسیر صحابی میں اسی آیت کے تحت ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے انما جو یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، کہ انما وقت سوالی فلم یخرج نبینا علیہ السلام حتی اطلع اللہ علی جمیع المغیبات ومن جملتها الساعۃ، یعنی کہ جس قیامت کی یہاں بات کر رہے ہیں اس قیامت پر کوئی مطلع نہیں ہے، اور یہ سوال کے وقت اور یہ سوال کس وقت کا تھا، یا کاہے کیسے کس وقت کا تھا، کہے کا مطلب کس وقت کا تھا، ورنہ نبی علیہ السلام تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام غیبوں پر مطلع فرما دیا، اور ان غیبوں میں قیامت بھی ہے۔ پھر اور روح البیان سے ہے کہ نبی کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے بغیر بتائے نبی کے شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر بتائے غیب جانے، یہ شرط نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت میں کسی کو علم قیامت دینے کی نفی نہیں، لہذا اس سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نہ جاننے پر دلیل پکڑنا غلط ہے۔ تفسیر صحابی میں ہے اسی آیت کے تحت کہ اس آیت کا صحیح معنی یہ ہے کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا یا کوئی نہیں جانتا۔ بس یہ آیت جو ہے اس کے خلاف اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ نبی آخر الزماں دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سارے اگلے پچھلے واقعات میں اطلاع فرما دیا، یعنی غیب کا علم دے دیا، اور ان میں قیامت بھی ہے۔ مخالفین علم قیامت کی نفی کی دلیل میں شروع مشکات کی وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجیے گا، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی جس سے پوچھا گیا ہے
وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو پوچھ رہا ہے اس سے، ہے نا؟ تو کہا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، تو آپ بلا وجہ کے ڈنڈولے پیٹے پڑے ہو کہ مطلب جو ہے رسول کا علم بہت زیادہ ہے، رسول کا علم ویسا ہے ویسا ہے۔ رسول خود فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، بل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ تو اس طرح کی دلیل ہے یہ مشکات شریف جو لے کر کے آ رہے ہیں مشکات شریف کی، وہ ان کا کیا ہے؟ تو کہا سنو، یہ جو مشکات شریف کی حدیثیں لے کر کے آ رہے ہیں یہ لغو ہے، لغو مطلب بیکار ہے، یہ دلیل بھی محض لغو ہے، اور وہ وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ وہ حضور نے اپنے جاننے کی نفی نہیں کی بلکہ زیادتی علم کی نفی کی۔ اچھا، یہ جو دلیلیں پیش کر کے کرتے ہیں، تو یہ دلیل جو آیا ابھی میں نے حدیث پاک پیش کی ہے، یہ کس موضوع پہ پیش کرتے ہیں؟ اس موضوع پہ کہ قیامت کے تعلق سے جبریل نے پوچھا، پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، بیان کیا کہ اسلام یہ ہے۔ اصل میں یہ واقعہ یہ ہے مشکات شریف میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور تشریف فرما تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ جلوہ تھے وہاں پر موجود تھے، حاضر تھے، اور اس کے بعد کچھ بیان فرما رہے تھے، اور آنے والا آیا، آنے کے بعد جو ہے کہا ادنو، قریب ہو جاؤ، ادنو یا محمد، قریب ہو جاؤ، قریب ہوئے اور قریب ہوئے، مطلب جو ہے وہ آنے والا، حتیٰ کہ مجھے مفہوم یاد آ رہا ہے کہ وہ آنے والا شخص ایسے قریب ہو گیا جیسے کہ کوئی شخص آپ کے روبرو بیٹھے اور گھٹنوں سے گھٹنا ملا لے۔ اب اکرام نے بیان فرمایا کہ آپ اور اس آنے والے شخص کے بیچ میں 4 انگل یا اس سے زیادہ کا کچھ زیادہ کا فاصلہ تھا، مطلب زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اتنے پاس میں آ کر کے بیٹھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتائیں اسلام کے بارے میں، اخبرنی عن الاسلام۔ تو ہم نے بیان فرمایا کہ اسلام انہی چیزوں کو ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا اور روزہ وغیرہ، نماز وغیرہ پڑھنا۔ پھر کہا ایمان بتائیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کئی ایمان یہ احسان کرنا، شہادت دینا، اور کیا بولتے ہیں نیک راستے پہ چلنا، یہ سب احسان نے بتایا، ہے نا؟ اسلام، ایمان اور احسان یہ سب بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا آنے والے شخص نے یہ بھی پوچھا کہ بتایا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی رسول پاک نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ شخص زیادہ نہیں جانتا ہے، کس سے زیادہ نہیں جانتا؟ اس شخص یا اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے جو پوچھ رہا ہے، یعنی رسول پاک جان رہے تھے کہ یہ جبریل ہی ہے۔ پھر وہ اتنی بات کہہ کر کے چلے گئے آنے والے، اور پھر اس کے بعد رسول پاک نے فرمایا جانتے ہو لوگوں یہ کون تھے؟ کہا نہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے اور تمہیں تمہاری زبان میں بتا رہے تھے، ہے نا؟ یہ ایک نئی طریقے سے دین سکھانے آئے۔ کہا اچھا، تو مطلب جبریل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ جب قیامت کے تعلق سے پوچھا زیادہ نہیں جانتا ہوں، یعنی آپ کو قیامت کا علم نہیں تھا تبھی تو آپ نے کہا، تو یہ دلیل یہاں پر پیش نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ جواب دیا، ہم نے کیا جواب دیا کہ سنو مخالفین حضرات، ہے نا لوگوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل یہاں پر پیش کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کئی وجہ ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننے کی نفی نہیں کی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، بلکہ یہ کی ہے کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ پہلی بات، آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، ٹھیک؟ اور ممکن ہے کہ جو آپ قیامت آپ کو جانتے ہوں اور ہم بھی قیامت کے بارے میں جانتے ہوں، لیکن آپ سے زیادہ نہیں جانتے ہے، پہلی بات یہ۔ کہا اچھا، اگر ایسا ہوتا، مطلب جو ہے ایسا نہیں ہوتا تو آپ یہ فرماتے لا عالم، میں نہیں جانتا، اتنی دراز عبارت کیوں فرماتے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جبریل اس مسئلے میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے کہ مجھ کو بھی خبر ہے
اور تم کو بھی اس مجمع میں یہ پوچھ کر راز ظاہر کرانا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ بیان فرمایا دوسرا یہ کہ جواب سن کر حضرت جبریل نے عرض کیا فاخبرنی عن اماراتها، کہ اماراتها انہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ تو قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے گا، اگر یہ نہیں بتا سکتے۔ اس پر حضور نے چند نشانیاں بیان فرمائی کہ اولاد نافرمان ہوگی، کمین لوگ عزت پائیں گے، وغیرہ وغیرہ، جس کو قیامت کا بالکل علم ہی نہ ہو، جس کو قیامت کا بالکل ہی علم نہ ہو، ان سے یہ نشانی پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے نا؟ اور نشان و پتہ پھر بتا دینا بھی کیا معنی رکھتا ہے نا؟ آپ سمجھے تار کی باتیں ہیں، حضور کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہونے کا دن بتایا۔ اور کل میں نے بیان فرمایا ہے کہ وقت، دن، مہینہ سب کچھ بیان فرما دیا، صرف سال بیان نہیں فرمایا۔ کون سی سال؟ بس یہی تو بیان نہیں فرمائی 4 سال 10 سال، نہ ہی کوئی غیر مقرر فرمائی، باقی سب کچھ بتا دیا۔ یہی بہت ہے۔ دن بیان کر دینا، تیوہار بیان کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے کسی چیز کو۔ پھر حضور نے قیامت قائم ہونے کا دن بیان فرمایا، مشکات شریف میں ہے لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، کے جمعے کے دن ہی آئے گی۔ اور فرمایا بعثت انا والساعة ہاتین، کہ ہم اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ ہاتھ کی دونوں انگلیاں، یعنی ہمارے درمیان، ہمارے زمانے کے بعد بس قیامت ہی آنا ہے۔ اس قدر علامات قیامت ارشاد فرمائیں کہ ایک بات بھی نہ چھوڑی۔ آج میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آ سکتی، کیونکہ نہ ابھی دجال آیا ہے اور نہ حضرت مسیح مہدی، نہ آفتاب مغرب سے نکلا ہے۔ ان علامات نے قیامت کو بالکل ظاہر فرما دیا۔ پھر قیامت کا علم نہ ہونے کے کیا معنی؟ اور یہ سب ہمیں کب پتہ چلا؟ حضور سے ہی پتہ چلا۔ ایسا ہے تو ہے نہیں، مطلب ایسا تو ہے نہیں کہ اس امت کے کسی بھی ایک انسان کے پاس کوئی فرشتہ آیا ہو اس نے یہ سب باتیں بتائی۔ ہاں، یہ ہمیں نبی سے ہی پتہ چلی۔ بغیر نبی کے کوئی کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتا اس امت میں۔ اگر کوئی کچھ حاصل کر رہا ہے گویا کہ وہ گمراہی پر ہے، بددینی پر ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اس تعلق سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی اگر دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وہ راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ تلاش کرو گے تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ظاہر فرما دیا۔ پھر قیامت کا علم نہ ہونے کے کیا معنی؟ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سن نہ بتایا کہ فلاں سن میں قیامت ہوگی، یہ باقی سب کچھ بیان ہی فرما دیا ہے۔ لیکن حضور کے زمانے پاک میں سن مقرر ہی نہ تھی۔ سن ہجری عہد فاروقی میں مقرر ہوئی کہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، مگر سن ہجری کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ بلکہ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ سال میں جو کوئی دن کے علامات وغیرہ سب بتا دیے۔ اچھا، جو کوئی دن بھی اہم واقعات ہوا کرتا تھا اسی سال اس کو منسوخ کر دیا کرتے تھے، یا اسی کی طرف سالوں کو منسوخ کر دیا کرتے تھے، سال فیل، سال فتح اور سال حدیبیہ وغیرہ۔ تو سن ہجری کس طرح بتایا جا سکتا تھا نا؟ یہ تو بات کی بات ہے۔ اس طرح دن کی علامات وغیرہ سب بتا دیے، اور جو ذات اس قدر تفصیلی علامات بیان کرے وہ بے علم کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ اصل میں اس میں بیان یہ فرمایا ہے کہ رسول پاک نے قیامت کے بارے میں سب کچھ تو بیان ہی فرما دیا۔ آپ کتابیں پڑھیں، کیا نہیں بیان فرمایا؟ ہاں، صرف اتنا نہیں بیان فرمایا کہ 2030، 2040، 2060 یا پھر جو ہے 3000 یا پھر 2500 یا 2100 کس میں آئے گی، یہ بیان نہیں فرمایا ہے۔ بس اس کے علاوہ تو سارا کا یہ بیان نہ فرمانے کی وجہ رہی یہ اس لیے کیونکہ اس سمے کوئی 2000، کوئی 3000، 1000 کچھ نہیں چل رہا تھا۔ پھر کیسے لوگ اندازہ کرتے ہیں، اور پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ رسول پاک کی ولادت جو ہے سن 532 ہجری عیسوی کی ہے؟
کا اصل میں یہ 532 جو ہے نا انگریزوں سے لی، اس سمے عرب میں نہیں چل رہی تھی، عرب عرب دیش میں نہیں چل رہی تھی، یہ دوسرے رہی تھی، وہیں تو پتہ چلی بس۔ کا عرب میں کیا چل رہا تھا؟ کا عرب میں تو یہ چل رہا تھا عام فیل، عام فتح، عام حدیبیہ، یہ سب یعنی کوئی بڑا واقعہ پیش آیا، اسی کی طرف سارے دن، سارا ٹائم، سارا مہینہ، ساری عمر اپنی جو ہے صرف کر دی، منسوخ کر دی، ہے نا؟ اچھا، یہاں تک ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں عہد فاروقی میں یہ سارے سن ہجری وغیرہ، سن عیسوی وغیرہ اچھی طرح سے متعین ہوئی عہد فاروقی میں، کیونکہ لوگوں کو دقت ہو رہی تھی کہ کیسے پتہ کرتے کہ اتنے سال یہ کام ہوا، اتنے سال یہ کام ہوا۔ تو لوگوں نے جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اچھا آپ کچھ صحابہ اکرام پر کو جوڑنے کا اور حساب کتاب رکھنے کا التزام دیا، کیا آپ التزام کریں اس چیز کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہجری سے مطلب کتنے ٹائم پہلے ہجرت فرمائی تھی، اور آج کتنی چل رہی ہے، اور مہینہ ب مہینہ شمار کرنا شروع کر دیں، آج یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ سب باتیں، اور کون سی تاریخ ہے، یہ ساری باتیں کیلنڈر باقاعدہ بنایا گیا عہد فاروقی میں، ہے نا؟ یہ کیلنڈر کا کام جو ہے عہد فاروقی میں ہوا، ہجرت اور عیسوی ساری جو ہے سنیں اس وقت کاؤنٹ کر کے رکھی گئی، اور ادھر سے بھی لی گئی تھی انڈیا کی طرف، یعنی ہندوستان۔ خیر، تو یہ تو عہد فاروقی کی بات ہے، یعنی عہد فاروقی میں بہت بڑے کام جو ہے نمایاں انداز پر جو ہے کیے گئے، زبردست بھائی صاحب۔ اگر وہ عہد اور جم کے 2-4 سال مزید رہ جاتا اتنا ہی، تو مائی کا لال ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ جو ایک وقت تک جو ہے اسلام کے قلعوں کو اکھیڑ سکتا، ایسا مضبوط طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم اسلام اور وابستگان اسلام کے لیے سرمایہ اکٹھا کر کے جاتے۔ خیر، تو کہا کہ یہ سب ہوتا تھا پہلے سال فتح، سال فیل اور سال حدیبیہ وغیرہ کے ناموں سے لوگ یاد کرتے تھے۔ اچھا اب یہ بتاؤ نیز، ہم کہہ رہے ہم ثبوت علم غیب میں وہ حدیث پیش کر چکے ہیں کہ حضور نے قیامت تک کے من وعن واقعات بیان فرما دیے ہیں، خبرنا تو ہمیں بیان فرما دیا، حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یعنی ہمیں رسول پاک نے شروع دنیا سے لے کر کے آخر دنیا تک بیان فرما دیا ہے، یہاں تک کہ کون شخص جنت میں گیا، کون جہنم میں گیا، یہ واقعات، یہ معاملہ جب ہوں گے اس وقت تک کی باتیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، ہے نا؟ اچھا، اب کہہ رہے لہٰذا یہ سب باتیں ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ قیامت کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو؟ کیونکہ دنیا ختم ہوتے ہی قیامت آئی، اور رسول پاک کو ساری دنیا کی باتیں بتاتے ہو، حضور کو تو یہ علم ہے کہ کون سا واقعہ کس کے بعد ہونا ہے، تو جو آخری واقعہ ارشاد فرمایا وہی دنیا کی کا انت ہے، انتہا ہے، اور قیامت کی ابتدا ہے نا؟ دو ملی ہوئی چیزوں میں سے ایک کی انتہا کا علم دوسرے کی ابتدا کا علم ہوتا ہے، اس پر خوب غور کر لیا جائے، جو بات ہم بیان فرما رہے ہیں کہ رسول پاک کو ساری دنیا میں ہونے والے سارے واقعات کا علم ہے، آخری واقعہ جو ہوگا یعنی کہ دنیا کا انت، تو وہی دنیا کا انت جو ہے وہی وہیں سے شروع قیامت ہے، قیامت شروع ہے۔ چلو خیر، نہایت نفیس تحقیق ہے جو حضور صدر الافاضل مرشدنی سیدی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کے دوران بیان فرمائی، حضرت نے وہاں پر ان کی تقریر یہاں پر نقل فرمائی، دیکھیں آپ کیسا زبردست ذہن تھا، تقریر پوری سنی اور پھر یہاں نقل فرما دی، پہلے کوئی ریکارڈ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ تھوڑی تھا کہ ریکارڈ کر لیں گے اور میں جاؤ گھر پہ جا کر سنیں گے یا پھر کتاب میں اتار لیں گے۔ خیر،
چلو کل اس کو کرتے ہیں. طلب احترام. حضرت ایک سوال تھا. پوچھیں. تاریخ تبری میں جس طریقے سے اس کی تفصیل بتائی گئی